نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات قربانی کے مسائل کے اوپر چل رہی ہے، چونکہ ایام ہی قربانی کے چل رہے ہیں۔ آج جو ہے ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے قربانی کے بارے میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جواب آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی پیش ہو۔ ایک آدمی ہے، اس نے قربانی کا جانور لیا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی۔ ایک آدمی جس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے جانور لیا۔ دوسرا وہ آدمی، اس نے ویسے جانور، اس نے کہا میں بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہوں، اس نے بھی جانور قربانی کے لیے لے لیا۔ اب وہ آدمی کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور لے لیا، پھر وہ جانور بعد میں چوری ہو گیا۔ اب جب چوری ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی چونکہ پہلے بھی واجب نہیں تھی، تو اب بھی حکم یہی ہے کہ چوری ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس کی طرف سے تو قربانی ہوگی، اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، تو لہٰذا اب اسے چاہیے کہ بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر پہلے بھی واجب نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں۔ لیکن اب اس نے کہا جی چوری ہو گیا، اس نے قرض لیا اور پکڑے پیسے، کسی سے اور پکڑے، وہ اس نے جو ہے اور جانور لے لیا کہ میں اور جو ہے قربانی اپنی اس کی جگہ پہ کروں گا۔ اب جب اس نے اور جانور لے لیا، جانور لینے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو پہلا جانور تھا وہ بھی مل گیا۔ اب جب وہ بھی مل گیا، اب اس کو شریعت کہے گی کہ دونوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کر، ایک نہیں کرے گا۔ اگر مالدار آدمی کا جانور چوری ہو گیا تھا، چوری ہونے کے بعد اس نے اور لے لیا مالدار نے، جس کے اوپر قربانی واجب تھی، پھر بعد میں اس کا پہلا جانور بھی مل گیا، اب اس کو شریعت کہتی دونوں میں سے اختیار ہے، جو مرضی کر لے، چاہے پہلے والا کر لے، چاہے دوسرا کر لے، دوسرا بیچ دے یا رکھ لے گھر کے اندر۔ لیکن غریب کو حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، جس نے قرضہ پکڑا، ادھر ادھر سے پیسے پکڑے، اس نے قربانی کی تھی، اب اس کو شریعت کہتی ہے کہ دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر، اس لیے کہ تیرے اوپر تو واجب ہی نہیں تھی، تیرے اوپر تو اللہ کی ذات نے تجھے سہولت دی تھی، اب تو نے پنگا لیا ہے، تو اب ذرا مزہ اس کا لے کہ دونوں جو ہے وہ جانور اللہ کے راستے میں اسے جو ہے وہ قربان کرنے پڑیں گے، دونوں نہیں کرے گا تو اب وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ پہلے اس کے اوپر واجب نہیں تھی، اب جانور خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی کیا ہوگی، واجب ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بعض اوقات جانور جو ہے وہ قربانی کے موقع کے اوپر اس طرح بفر جاتے ہیں کہ قابو کے اندر نہیں آتے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میں نے اس کی وضاحت پچھلی ویڈیو کے اندر شاید کی بھی تھی کہ اس کو کہتے ہیں اضطراری ذبح، یعنی کہ آپ جو ہے کوئی چیز نوکدار لے لیں، کوئی آپ تیر لے لیں، چھری لے لیں، اس کو دور سے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے پھینک دیں، اس کے جہاں بھی لگ جائے جسم کے اوپر، بس خون نکل آئے، زخمی ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ اس کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے ذبح سمجھا جائے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، وہ گر گیا زمین کے اوپر، بے بس ہو گیا، اس کے اوپر چھری پھیرنے پہ قادر ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے، تو آپ نے جب چھری اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ اکبر کہہ کے پھینکی تھی، تو وہی ذبح آپ کی طرف سے جو ہے وہ کافی سمجھا جائے گا۔ دوسری سو بات کہتے ہیں کہ جی عام طور پہ شہری لوگ جو ہیں وہ بالکل قریب نہیں جاتے جانوروں کے، کہ وہ بالکل ڈرتے ہیں جانور سے، بالکل اس کو جو ہے پکڑنے کے اوپر جو ہے ڈرتے ہیں کہ جی پکڑیں گے ہمیں مارے گا، کیونکہ کبھی انہوں نے جانوروں کے ساتھ اس طرح رہے نہیں ہیں، اسے پکڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ ویسے پہلے جو ہے گولی چلاتے ہیں، گولی مارتے ہیں، گولی مارنے کے بعد زمین پہ گرا دیتے ہیں، اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے، جان بوجھ کے ایسا کرنا جی جائز نہیں ہے، بلکہ ہاں وہ جانور کے جو وحشی ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے پکڑا نہیں جا رہا ہے، اب وہ جو بھی جاتا ہے اس کے پاس اسے نقصان پہنچاتا ہے، کسی سے قابو میں نہیں آتا، نقصان کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب اس کے اوپر پکڑنے کے اوپر قادر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کو اگر تیر تلوار کے ذریعے سے یا جو ہے آپ گولی مار دیں، اس کو جو ہے فیر لگا دیں، فیر مارنے کے بعد اگر آپ آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ کے جا کے اس کے اوپر ذبح کریں گے، ورنہ ویسے ہی جو فیر مارا تھا آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ فیر مار دیں گے، اس کا خون نکل آئے گا، زخمی ہو جائے گا، تو وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ذبح صحیح سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی عام طور پہ جانور جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایسے ہو جاتا ہے شہروں کے اندر کہ جانور ایک جگہ پہ باندھے ہوتے ہیں اور جانور ایک طرح کے ہوتے ہیں اکثر،
اب جو ہے دو آدمیوں نے بکرے لیے تھے، اکٹھے لیے تھے، ایک ہی آدمی سے لیے تھے، دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا، قد بھی ایک جیسا، تو جو ہے دونوں نے الگ الگ لیے، لیکن ہے دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے وہ دونوں بکرے ایک جیسے۔ لیکن جس وقت قربانی کا وقت آیا اس وقت ہوا یہ کہ اس کا بکرا اس نے ذبح کر دیا، اس کا ذبح اس نے کر دیا، اب کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ایسا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی اس کے اب بعض کہتے ہیں جی نہیں ہوگی قربانی اور اس کو جو ہے پیسے دینے پڑیں گے، اس کو وہ پیسے دے گا، ایسے نہیں ہے، قربانی دونوں کی طرف سے ہوگی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا گوشت جو ہے اٹھائے اور جو ہے جو اس نے ذبح کر دیا اس کا جانور، اس کا گوشت اٹھا کے اسے دے دے، وہاں سے جا کے اپنے جانور کا گوشت لے آئے، تو اس طرح جو ہے عدلی بدلی گوشت ہو جائے گا، اس کا گوشت اس کے پاس، اپنا گوشت اپنے پاس آ جائے گا اور اس کا گوشت جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، کیونکہ اس نے بھی قربانی کرنی تھی، اس نے بھی قربانی کر دی۔ یہ ایسے ہوا جیسے عام طور پہ قربانی کے موقع کے اوپر قربانی کسی کی ہوتی ہے، ذبح کوئی اور کسی اور سے کروا لی جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ایسے ہو جاتا ہے تو اس کے اندر قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی، ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی بچہ ہے وہ مالدار ہے، مالدار بن گیا ہے، ارب جو ہے لاکھوں کا مالک بن گیا ہے، وہ کس طرح کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، اب باپ فوت ہونے کے بعد پیچھے وراثت کے اندر اس بچے کو جو ہے بہت سا پیسہ مل گیا، لیکن وہ نابالغ ہے۔ اب شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت نابالغ کو کوئی بھی حکم نہیں دیتی، نہ نماز کا حکم کی دیتی ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم، نہ روزے کا حکم، یہ سارے احکامات بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ اب اس بچے کے اوپر جو ہے قربانی تو واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بچہ نابالغ ہے۔ ہاں وہ بچہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ اجر پائے گا، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے لاکھوں اربوں روپے کا بھی مالک ہو جائے، اس لیے کہ قربانی کا وجوب جو ہوگا وہ بالغ ہونے کے بعد ہوگا، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اصل سنت اسی کو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا صحیح طریقہ ہو، پیغمبر کی سنت کے مطابق جو کام کیا جائے وہی جو ہے سنت ہوا کرتی ہے، اپنی مرضی سے جائے جتنا بھی اچھا کام کیا جائے وہ سنت نہیں بنا کرتی۔ تو لہٰذا ان مسائل کے اندر جو ہے غور و فکر کیا کریں، اور آپ حضرات کے علم کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے ہاں جو ہے نیا آپ کو سامنے آ رہا ہو، آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔